نیر صاحب، مولانا صاحب کے دورے پر آپ کیا کہیں گے؟ کامیاب رہا؟ ان کے ٹارگیٹس اچیو ہو سکے؟ یہ آج ان کی آمد متوقع ہے قندھار میں۔ قندھار میں کیا معاملہ طے پاتے ہیں، بہت کچھ اس پہ منحصر ہے۔ ابھی تک تو مولانا کے مذاکرات چل رہے ہیں، جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں انہوں نے مولانا کو احترام دیا ہے، لیکن شکوے شکایات بھی بہت کیے ہیں، جو عام میڈیا کی کوگنیزنس میں بھی ہے کہ انہیں بریفنگ بھی دی گئی تھی پاکستان سے جانے سے پہلے، اور وہاں بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن ابھی کسی ٹاپ لیول کی میٹنگ شاید آج رات ہو جائے یا کل ہو جائے، ابھی نہیں ہوئی۔ ایک اور لیول پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور مولانا صاحب نے ایک اچھی از اے ویری وائز پولیٹیشین کہ وہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کے گئے ہیں جن کا کابل میں حکومتی حلقہ یا جو بھی حکومتی طبقہ ہے اس میں ایک دینی اور سیاسی وجوہات پہ احترام پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے پولیٹیکل فیسز کو ساتھ نہیں لے کے گئے، وہ زیادہ انہوں نے انحصار کیا ان لوگوں پہ جن کا مذہبی حیثیت سے کہہ لیں یا کسی اور حیثیت سے ان حلقوں میں احترام ہے، جن سے مدد مطلوب ہے مولانا کو۔ اور مولانا کی یقیناً یہ خواہش ہے کہ انہیں تھوڑا سی بریدنگ سپیس ملے نیولی مائڈ ڈسٹرکٹس میں، اور پشین کی سیٹ نکالنے میں قندھار کے لوگ ان کی مدد کریں۔ یہ پاکستان میں چلتا رہتا ہے۔ دوسری بات آپ کہہ رہے تھے پاکستان میں پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کی، پاکستان میں سیاست با اجازت کا رواج ہے، جتنی اجازت ملے گی اتنی سیاست ہو جائے گی۔ تو مولانا واپسی پر اپنا مطالبہ بدل سکتے ہیں الیکشن ڈیلے کا؟ نہیں، مولانا اپنی اس بات پہ قائم رہیں گے۔ مولانا ہلکا ہلکا افغانوں کی پاکستان سے جو ہے بے دخلی، اس کی مخالفت بھی ایک دبے الفاظ میں کرتے رہیں گے تاکہ ہمدردی کا عنصر باقی رہے۔ الیکشن کے التوا کا مطالبہ وہ برقرار رکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ وہ انتخابات میں حصہ ضرور لیں گے۔ جہاں تک دوسری بات ہو رہی تھی، اگر میں وضاحت کر دوں، میاں نواز شریف صاحب ایک بہت ہی ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے۔ انتخابی عمل کو پاکستان جیسے ملک میں، کیا کسی بھی ملک میں 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: سلیکشن آف کینڈیڈیٹس، الیکشن کیمپین اینڈ پولنگ ڈے۔ میاں صاحب نے اس وقت ایکسٹرا کیئر دی ہے سلیکشن آف کینڈیڈیٹس کو، وہ ماس موبلائزیشن کی طرف بھی جائیں گے، بڑے جلسے بھی کریں گے، اور پولنگ ڈے بھی ان کا فوکس ہوگا۔ ان کو سیکیورٹی خدشات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ بالکل نہیں، وہ کھلے جلسے کریں گے، سیکورٹی خدشات کے باوجود وہ عوامی خطاب کریں گے، عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ ہاں، ریلیز اوائڈ کریں گے، لیکن ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں بڑے شہروں میں بڑے جلسے کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ عوام کی حمایت نظر آئے، آپٹکس کلیئر کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت سوسائٹی میں امپریشن ہے کہ وہ پبلک پاپولیرٹی پی ایم ایل این کی بہت ریڈیوس ہو چکی ہے، سرویز بھی ایسا انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ تو میاں صاحب اسے اب آنے والے دنوں میں کم از کم 3 ہفتوں میں اسے نلیفائی کرنے کی کوشش کریں گے، اور زیادہ توجہ ان کی اب سلیکشن پروسیس سے غالباً وہ گزر چکے ہیں، زیادہ کوشش ماس موبلائزیشن سے پولنگ ڈے پر ہوگی کہ پولنگ ڈے کو کیسے مینج کیا جائے۔ ان کے لیے یہ الیکشن پنجاب میں مینجمنٹ کے، بلاول صاحب جو فرما رہے ہیں ان کی پنجاب میں کوئی پرابلم ہے ہی نہیں ہے، ان کے 2-4 کینڈیڈیٹس ہیں وہ جیتے ہارے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو سندھ میں کوئی رول دیا جا سکتا ہے شہباز شریف صاحب کو؟ جی، میں اگر بتا دوں، یہ جو مشاد حسین سید صاحب جو بات کرتے ہیں یہ اپنے سے خود نہیں کہتے، یہ کافی لوگوں کی رائے اس میں شامل ہوتی ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب کی طرف ہی اشارے ہیں جو میاں نواز شریف کو ایک اور آفس دکھایا جا رہا ہے، کیونکہ ایک لابی کام کر رہی ہے جو شہباز شریف کو زیادہ وائبل اور ایکسیپٹیبل پرائم منسٹر ایک کولیشن گورنمنٹ کا سمجھ رہے ہیں، کہ اگر ایک کولیشن ارینجمنٹ ہوگا جس میں سبھی چھوٹی بڑی جماعتیں ہوں گی تو شہباز شریف صاحب شاید زیادہ مؤثر پرائم منسٹر ثابت ہوں، کیونکہ 16 ماہ کے دور میں وہ ملکی ترقی کے لیے تو کچھ نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے اپنا ایک ہنر ضرور ثابت کیا ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے ساتھی کو بھی ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ یہ میاں نواز شریف صاحب سے مشکل ہے، اور دوسرے بانی پی ٹی آئی کے لیے تو تقریباً ناممکن۔ الیکشن کی اجازت کے لیے بھی درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ نیر صاحب، اس پر روشنی ڈالیے، 12 جنوری کو اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ نااہلی ختم کر سکتی ہے بانی پی ٹی آئی کی؟ یہ ایک تشریح طلب مسئلہ ہے، چونکہ ان کی کنوکشن سٹینڈ کرتی ہے۔ خود پی ٹی آئی کا اپنا موقف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے کہ پہلے ہم نے صرف سسپینشن آف سینٹنس کی ریکویسٹ کی تھی، اب ہمیں ان ڈیفیکلٹیز کا ممکنہ طور پر سامنا ہو سکتا ہے تو کنوکشن کو سسپینڈ کیا جائے، جس پہ بعض جورسٹ کی رائے ہے کہ کنوکشن سسپینڈ ہی نہیں کی جاتی، صرف ڈیورنگ پریگنینسی آف اپیل سینٹنس سسپینڈ کی جاتی ہے۔ اب کنوکشن کے اثرات تو ڈسکوالیفیکیشن کے ہیں، اب ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ دیکھا جائے گا۔ غالب امکان یہی ہے کہ میری رائے میں کہ کنوکشن کے جو اثرات ہیں وہ ڈسکوالیفیکیشن کے ہیں، اور یہ جب تک کنوکشن ہے
सेट साइड नहीं होती, ये डिस्क्वालिफिकेशन के असरात रखती है। ये मेरी नाक़िस राय है। अदालत आलिया इस पर बेहतर राय दे सकती है, चूँकि बेहतर जो हुक्म देना फैसला करना है। तो दूसरा, मैं अबूज़र साहब की बात को ही थोड़ा सा सपोर्ट करता हूँ कि कानून का एक बुनियादी असूल है कि तमाम अबूरी अहकामात अदालत के फ़ाइनल हुक्म में मर्ज कर जाते हैं। अब पेशावर हाई कोर्ट में एक बार इंटरम रिलीफ दी गई, नेक्स्ट फेज़ में रिकॉल कर ली गई। अब अगर पेशावर हाई कोर्ट कल इस मामले को फाइनली डिसाइड कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर की हियरिंग होगी वो बिल्कुल इनफ्रक्चुअस होगी नहीं। और इन एनी केस जो भी एग्रीड पार्टी होगी, अगर पेशावर हाई कोर्ट कल डिसीजन दे देती है तो वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। दूसरी बात, डिस्क्वालिफिकेशन की मैं दोबारा वापस आता हूँ। ये कन्विक्शन का रिजल्ट है कि इट इंटेल्स डिस्क्वालिफिकेशन फॉर ए लिमिटेड पीरियड। या तो उनकी अपील सुन ली जाती, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब की तमाम अपील सुन ली गई, ये रिलीफ अगर बानी पीटीआई को भी मिल जाता, थोड़ा सा दिन आगे पीछे करके भी मिल जाता, तो उस केस का एक हतमी फैसला हो जाता कि क्या उन्होंने कोई जुर्म किया है जिसके तहत उसे सज़ा दी गई है, या वो जुर्म साबित नहीं हुआ। लेकिन बानी पीटीआई की अपील ज़ेरे समात है, और जब तक वो ज़ेरे समात है कन्विक्शन का इशू रहेगा। अब ये अदालत आलिया ही मुनासिब हुक्म फरमाएगी, क्योंकि इट मे बी ए केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन कि इस अंदाज में कन्विक्शन को सस्पेंडेड समझा जाए या ना समझा जाए ठीक है। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील।